کا شارخ کتاب بھی دکھا دیتا ہوں. آپ کسی کے لال ہیں, آپ کے دو لال ہیں. میں نے ایک منتر میں نے پڑھا, اس کا خلاصہ میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. دوسرا پڑھوں گا تو دلبر بھائی غائب ہو جائے گا, اور تیسرا پڑھوں گا تو مصور بھائی غائب. سنو, یہ دیکھو, میں نے صرف ایک منتر بھی پڑھا ہے کہ عورتیں اگر سدھرتی ہیں معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اور میں نے یہ ثابت بھی کیا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو سمان دیا ہے, اسلام نے عورتوں کو مقام دیا ہے. اسلام نے کہا ہے یہ عورت تمہارے لیے زحمت نہیں ہے, یہ بیٹیاں قوم کی تیرے لیے زحمت نہیں ہے. اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو تیرے لیے رحمت بن کر آئی ہے. اگر یہ عورت تیرے لیے بہن ہے تو تیری عزت بن کر آئی ہے. اگر یہ عورت تیری بیوی ہے تیرے لیے محبت بن کر آئی ہے. اور اگر یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو تیری جنت کو ان کے قدموں میں اسلام نے ڈال دیا ہے. یہ میں نے منتر پڑھا. ایک اور منتر سنیے, کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہی ہے. میں رامائن ابھی نکالوں گا نہیں ورنہ لمبی ہو جائے گی بات. سنو, کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا, پیج نمبر ہے 154. اس میں لکھا ہے پرجاپتشتم پر پتامہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویوپی نمو نمستے. اسی کتاب میں لکھا ہے یو مام جمنادن شویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپائی ہے پرمچیتی. اس منتر میں لکھا ہے کہ جو بھی زمین کو پیدا کرنے والا خالق کو اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس کا جنم ہوا ہے, یہ سارے لوگ بے وقوف ہیں. اور بے وقوف کا لفظ شریمد بھاگوت گیتا میں موجود ہے. جو یہ مانتا ہے کہ وہ بھگوان کا جنم ہوا ہے, یاد رکھنا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے. سب سے پہلے اللہ ہے, زمین بعد میں ہے, اللہ پہلے ہے. آسمان بعد میں ہے, اللہ پہلے ہے. سورج بعد میں ہے, اللہ پہلے ہے. چاند بعد میں ہے. یہ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو, جتنے نظارے دیکھ رہے ہو, اسلام نے کہا ہے لوگوں زمین کو تم سجدہ نہ کرو گے, سورج کے سامنے سر نہ جھکاؤ گے, چاند کو تم اپنا معبود نہ مانو گے, پیڑ پودے ندی تالاب نالوں کو اپنا رب نہیں مانو گے. اسلام کہتا ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا, آسمان کو بھی پیدا کیا, چاند و سورج کو بھی پیدا کیا, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, یاد رکھنا وہی پروردگار عالم ہے, وہی خالق کائنات ہے, وہی ہم سب کا رب ہے, وہی ہم سب کا پالنے والا ہے. ذرا غور سے سننا لوگو, اب حضور کی بات اگر آ جائے, اللہ ایک ہے, اللہ کے محبوب کی بات بھی نرالی ہے. جو فرمائش آپ کا بھتیجا کیا ہے وہ سنا دیتا ہوں, اس کے بعد میں السلام علیکم کہتا ہوں, پھر حضرت دلبر شاہی آتے ہیں. سنو پیارے, مدینے والے مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے, ایک ہندو پنڈت نے اپنی زبان میں اسے ڈھالا ہے اور کہا ہے لوگوں سارا جگ چھوڑ کے تو چھوٹے گیا گھر میں مت چھوڑو. اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا, جس نے کیا ہے جگ کی رچنا, اس سے ناتا جوڑ اے لوگو, اس سے ناتا جوڑ. اور بن کے منشے آیا ہے جگ میں, کیوں تو گیا یہ بھول, اور یہ جگ سے بن کی پھلواری, جس کا منشے گئے پھول اے لوگو, جس کا منشے گئے پھول. اور پنڈت نے آگے کہا لوگو ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان, اور جس مورت میں جان ہے پیارے اس کا کرے اپمان زمانہ, اس کا کرے اپمان. اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان, اور جس نے منشیہ سے پریم کیا ہے اس کی بڑی ہے شان اے لوگو, اس کی بڑی ہے شان. بولنے میں اگر کوئی جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہو, خطا ہو گئی ہو, لغزش ہو گئی ہو, لوگوں نے کہا ارے وہ دیکھو عبداللہ شرابی آ رہا ہے, وہ دیکھو عبداللہ چلا آ رہا ہے, وہ دیکھو ایک شرابی چلا آ رہا ہے. اس دور میں جب تک لوگ بدماش رہتے ہیں کوئی اس کے منہ نہیں لگتا, اور یہ سچائی ہے. جیسے ہی وہ اگر سدھر گیا, نیک بن گیا, تو لوگ کہتے وہ دیکھو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. صحیح بات ہے, واہ کیا بات ہے.
کیا بات؟ جب تک گنڈا رہا کوئی منہ لگانے کی ہمت کسی میں نہیں. جیسے ہی نمازی بنا لوگ کہتے رہے پہلے تو اتنا بڑا شرابی تھا, پہلے تو جواری تھا, اس کی نس نس کو میں جانتا ہوں. لیکن یاد رکھنا پیارے, اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اگر وہ نوجوان سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے. شرط ہے نوجوان توبہ کرے. تم کیا سمجھتے ہو نوجوان کہ تم کچھ بھی کرو گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اللہ ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. ہاتھ کے بارے میں, پاؤں کے بارے میں, آنکھ کے بارے میں, کان کے بارے میں, زبان کے بارے میں, سارے وجود کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے گئے قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے جب تک 5 سوال نہ کر لے گا اپنے بندوں کو سامنے سے ہلنے نہیں دے گا. پہلا سوال اللہ یہ کرے گا ان عمرہ فیما افناہ, کہ او میرے بندے یہ بتاؤ میں نے تمہیں جو عمر عطا کی 60 سال 70 سال 80 سال تم نے ان عمر کو تو نے کہاں گزارا. دوسرا سوال اللہ کرے گا ان شبابہ فیما ابلاہ, میں نے جو تمہیں جوانی دیا اس جوانی کو تو نے کہاں گزارا. اور نوجوان تم بھی نوجوان ہو, جوانوں کی کثرت جلسوں میں ہوتی ہے, آپ خوش نصیب ہو. کوئی نوجوان پان کی دکان پہ ٹہل رہا ہوگا, کوئی نوجوان جوئے کے اڈوں پر ہوگا, کوئی نوجوان آرکیسٹرا کی محفل میں ہوگا, لیکن تم خوش نصیب ہو جب ساری دنیا چین کی نیند سو رہی ہے تم مصطفیٰ کا ذکر سننے سرزمین بھمریلی میں آ گئے ہو. سنو, عبداللہ جب جا گیا مسجد میں لوگوں نے کہا وہ دیکھو عبداللہ آ رہا ہے, وہ دیکھو شرابی آ رہا ہے. کسی نے کہا دیکھو یہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے آ رہا ہے. دیکھنا عبداللہ نہیں رکے گا, دیکھنا عبداللہ بھاگ جائے گا, دیکھنا عبداللہ بھاگ جائے گا. عبداللہ نہیں رکنے والا ہے. غور سے سنو بھمریلی میں آنے والوں, گرد و نواح سے آنے والے سنی مسلمانوں, سبوں نے کہا عبداللہ بھاگ جائے گا, عبداللہ بھاگ جائے گا. جیسے ہی امام صاحب مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے جمعہ کا خطبہ پڑھنے کے لیے, عبداللہ چپکے سے کونے سے اٹھا باہر مسجد کے جانے لگا. کسی نے کہا ارے وہ دیکھو میں نے کہا تھا نا عبداللہ بھاگ جائے گا, عبداللہ بھاگ جائے گا, عبداللہ بھاگ جائے گا. جب عبداللہ کو جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا, لیکن سنو پیارے اس عبداللہ نے جب توبہ کیا ہے اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا جلسوں میں آتے ہو اگر شرابی کوئی آئے ہو یہاں سے جا کر شراب سے توبہ کر لینا, جوا سے توبہ کر لینا. دیکھو عبداللہ نے توبہ کیا ہے. سبوں نے کہا عبداللہ بھاگ رہا ہے, عبداللہ بھاگ رہا ہے, عبداللہ بھاگ رہا ہے. سب گفتگو کرنے لگے, میں نے کہا تھا نا عبداللہ بھاگ جائے گا. سب نے بھاگتے ہوئے تو دیکھا, لیکن جیسے کہ امام صاحب منبر پہ خطبہ دے رہے تھے انگریز توپ کا نشانہ لگا کر مسجد کی طرف توپ کا گولا داغا. عبداللہ دوڑ کر سامنے چلا گیا, توپ کا گولا اپنے سینے پر لے کر عبداللہ شہید ہو گیا. مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاریخ ہندوستان, پیغام اسلام, ہندوستان کا مسلمان. میرے بات بڑھتا ہے ایٹم نہیں ہے, وہابیوں کی ایٹم بم ہے. میرے بات بھی ہے تو ایٹم بم کو ذرا غور سے سنو پیارے, اس لیے جلسے میں آپ آئے ہو. میں کہنا چاہوں گا ماں بہنوں تم نے دیکھا, تم کہتی ہو میرا شوہر شراب پیتا ہے, میرا بیٹا شرابی ہو گیا. تم اپنا تیور بدل کر دیکھو, تیرا شوہر بھی شراب سے توبہ کر کے نمازی بن جائے گا, تیرا بیٹا بھی شراب سے توبہ کر کے نمازی بن جائے گا. لیکن ماں بہنوں شرط ہے تم اپنے آپ میں سدھار لانے کی کوشش کرو. اگر تم سنور گئی تو سمجھنا کہ تیرا بیٹا سنور جائے گا, تم اگر سنور گئی تیرے شوہر میں انقلاب برپا ہو جائے گا, تیرا شوہر انقلاب پیدا کر دے گا سماج میں. لیکن شرط ہے تم بھی سدھر جاؤ. لیکن نہ تم نماز پڑھتی ہو, نہ تیرا شوہر نماز پڑھتا ہے, نہ یہ اس کو کہتا
कहता गया नमाज पढ़ने, न वो उसको कहती गया नमाज पढ़ने। वरना हालत ये हो गई एहतशाम भाई मौसराउद्दीन साहब, न ये कहती नमाज पढ़ने, न ये कहता है। हमारे यहाँ कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। हाँ, कहते हैं हमारे यहाँ दिलबर साहब, दिलबर शाही साहब, हमारे यहाँ लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। आपके यहाँ भी कहते होंगे ना, यानी ये भी नमाज का चोर है, वो भी नमाज का चोर है। याद रखना लोगों, अगर कोई नबी का आशिक होगा वो नमाजी भी होगा। जलसों में सिर्फ अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई अगर जिंदगी में जिंदगी भर अगर जलसे में न गया तो अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा तू तेरे घर के बगल में जलसा हुआ, तू जलसे में क्यों नहीं गया। लेकिन अगर जिंदगी भर कोई मस्जिद न जाए, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। याद रखना, नबी का आशिक सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ नारा लगा ले, जो सिर्फ जलसे में आ जाए, जो सिर्फ यानी पैसे रुपए पैसे खर्च कर दे इधर उधर। नबी का आशिक वो होता है जो जलसे में भी आता है। जब मस्जिद से मुअज्जिन सदा लगाता है हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की, तो वो मस्जिद में भी नमाज के लिए हाजिर हो जाता है। जो नबी का आशिक होगा वो जलसे में भी आता है, वो नमाजी होता है, वो बेनमाजी नहीं होता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और वो कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, उनका दावा झूठा है। बल्कि मैं तो कहूँगा एक पैगाम यहाँ से लेकर जाओ, अगर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। सुनो, अगर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। और सुने एक शेर, अजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं। क्या है भाई, आजान हो रही है, लोगों के मोबाइल चल रहे हैं, आजान हो रही है, लोगों की टीवी की आवाज तो कम हो रही है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हो रही है। लोगों के आजान मस्जिद में हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग काम में लगे हुए हैं। सुनो प्यारे माँ बहनों, तुम भी सुनो। अगर आजान हो, तुमने अगर रुककर जवाब न दिया, तुमने आजान का एहतराम न किया, अगर तेरा मोबाइल ऑन रहा, नौजवानों तेरे घर में टीवियां चलती रही, उधर आजान हो रही है, यहाँ तक मुआशरा बिगड़ गया। आजान हो रही है, किसी के घर में शादी होती है, लोगों के डीजे की आवाज बंद नहीं होती है, दम तक नहीं करते गए। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, छोटी छोटी बातों के बारे में सवाल होगा। इसलिए आजान का अगर कोई एहतराम नहीं करता है, आजान की बेहुरमती करती है, किताबों में आता है जो आजान की बेहुरमती करेगा, हो सकता है डर है कि मरने से पहले पहले कहीं उसके ईमान को न छीन लिया जाए। इसलिए आजान का एहतराम करो। मोबाइल चलाने वालों, आजान हो तो मोबाइल को बंद कर लो। माँ बहने आटा गोंद रही हो, आजान हो तो काम आटा गोंदना बंद कर दो। झाड़ू लगा रही हो, आजान हो जाए फौरन झाड़ू लगाना रोक कर आजान का जवाब दे दो। आजान सुने के जो काम को बंद करते हैं तो क्या होगा, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूंगा ये मदरसा का जलसा है, मदरसे का जलसा अवामी जलसे की तरह नहीं होता। जितनी बातें मैंने की है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में